میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ شوہر نے اچانک مجھے اپنی پرانی حویلی کے تہہ خانے میں جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ ایک رات جب وہ گہری نیند میں تھا تو میں نے اس کی جیب سے تہہ خانے کی چابی نکالی اور دبے پاؤں نیچے چلی گئی۔ وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ چلائی تو سامنے ایک پرانا زنگ آلود صندوق رکھا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ محبت ایک ایسا احساس ہے جو انسان کو دنیا کے ہر دکھ اور تکلیف سے بچا لیتا ہے، اور زین میری زندگی میں بالکل ایسا ہی ایک معجزہ بن کر آیا تھا۔ میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن مجھے آج بھی وہ پہلا دن یاد ہے جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ میری زندگی اس سے پہلے ایک سنسان اور ویران راستے کی طرح تھی، جہاں کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی اپنا نہیں تھا۔ میں ایک بے حد تنہا لڑکی تھی جس کے دل میں محبت پانے کی اور کسی کا ہو جانے کی ایک شدید خواہش تھی۔ اور پھر زین میری زندگی میں ایک ایسی بارش کی طرح آیا جس نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میرا دن اس کی مسکراہٹ سے شروع ہوتا اور میری رات اس کی محبت بھری باتوں پر ختم ہوتی۔ 10 سال کا یہ عرصہ میرے لیے ایک ایسا خوبصورت خواب تھا جس میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف اور کوئی آنسو نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں جس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ میری آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں بیمار ہوتی تو وہ ساری رات میرے پاس جا کر گزار دیتا، میرے سر پر ہاتھ پھیرتا، مجھے دلاسا دیتا اور میں اپنے سارے دکھ بھول جاتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ محبت بھری زندگی ایک دن میرے لیے ایک ایسا بھیانک امتحان بن جائے گی جس میں میری روح تک کانپ اٹھے گی۔ ہم کچھ عرصہ پہلے ہی اس پرانی اور خاندانی حویلی میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ شہر کی بھیڑ اور شور سے بہت دور یہ حویلی ایک سنسان علاقے میں تھی۔ اس کی اونچی دیواریں اور پرانے دروازے مجھے شروع میں بہت ڈراتے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے اس حویلی میں موت اور خاموشی کا پہرا ہے۔ رات کے وقت جب ہوائیں چلتی تو حویلی کے پرانے دروازے عجیب سی آوازیں نکالتے، لیکن زین ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا اور مجھ سے کہتا کہ زارا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ حویلی میری بزرگوں کی نشانی ہے۔ یہاں ہم دونوں سکون سے رہیں گے۔ ہماری ایک نئی دنیا ہوگی جہاں کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی پیار بھری باتیں میرے دل کو سکون دیتی اور میں اس حویلی کے ڈراؤنے پن کو بھول کر اسے اپنی خوشیوں کا محل سمجھنے لگی تھی۔ میں اپنے دل میں روز یہ دعا کرتی کہ اللہ ہماری اس خوشی کو کبھی کسی کی نظر نہ لگائے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ان دعاؤں کے جواب میں ایک ایسی خاموش تباہی میرا انتظار کر رہی ہے جو میرے اس محل کو کھنڈر بنا دے گی۔ ہماری خوشگوار زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر ایک ایسی چیز سامنے آئی جس نے میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا کر دیا۔ اس بڑی سی اور بھول بھلیا جیسی حویلی کے ایک بالکل آخری تاریک اور سنسان کونے میں ایک بہت ہی لمبے اور اندھیرے کوریڈور کے اختتام پر لکڑی کا ایک پرانا، بھاری اور دیمک کا کھایا ہوا دروازہ موجود تھا، جو ہر وقت ایک بہت بڑے سے کالے رنگ کے زنگ آلود اور انتہائی مضبوط لوہے کے تالے سے سختی سے بند رہتا تھا۔ وہ دروازہ حویلی کے ایک بہت ہی پرانے اور متروک تہہ خانے کی طرف جاتا تھا، جس کے بارے میں مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ میں ادھر کا رخ نہ کروں اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سوال کروں۔ جب ہم یہاں نئے رہنے کے لیے آئے تھے اور میں روزانہ کی بنیاد پر گھر کی صفائی ستھرائی کرنے اور اس حویلی کے ہر کونے کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تو ایک دن دوپہر کے وقت جب ہر طرف ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور حویلی میں میرے قدموں کی چاپ کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہیں تھی، میں یوں ہی گھر کے مختلف حصوں اور کمروں کو دیکھتے اور کھوجتے ہوئے چلتے چلتے اس اندھیرے اور سنسان کوریڈور میں چلی گئی۔
جہاں ہوا میں ایک عجیب سی سیلن اور پرانی کتابوں جیسی بو پھیلی ہوئی تھی، اور چلتے چلتے میں اس بند اور پراسرار دروازے کے بالکل پاس جا پہنچی۔ اس وقت میرے دل میں کوئی اور خیال نہیں تھا، میں صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ صدیوں پرانی حویلی کے نیچے آخر کیسی جگہ ہے، اور وہ تہہ خانہ اندر سے کیسا دکھتا ہے۔ کیا وہاں پرانے زمانے کی کوئی تاریخی چیزیں پڑی ہیں، یا وہ صرف ایک خالی اور اندھیرا کمرہ ہے؟ مجھے اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، میرے دل میں کوئی برا خیال، کوئی چوری چھپے کی نیت یا کوئی جاسوسی کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ تو بس ایک انتہائی عام سا، معصوم سا اور طفلانہ سا تجسس تھا جو ہر اس انسان کے اندر فطرتاً موجود ہوتا ہے جو کسی نئی اور خاص طور پر پرانی اور تاریخی جگہ پر رہنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس دروازے کے ٹھنڈے ہینڈل پر رکھا تو پیچھے سے کسی نے میرا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو وہ زین تھا، لیکن اس وقت اس کا چہرہ ایسا تھا کہ میں اسے پہچان ہی نہ سکی۔ وہ زین جو مجھے جان چھڑکتا تھا، جو میری ایک تکلیف پر تڑپ جاتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں ایک ایسا وحشتناک غصہ تھا جس نے میرے دل کو دہلا دیا۔ اس نے مجھے اتنی سختی سے جھنجھوڑا کہ میری آنکھوں میں درد سے آنسو آ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں وہاں کیا کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں کیسی سختی تھی جو میں نے 10 سالوں میں کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اسے بتایا کہ میں تو بس یہ دروازہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے جھٹکا دے کر پیچھے کیا اور اس دروازے کے آگے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی بہت بڑی چیز کو مجھ سے چھپا رہا ہو۔ اس نے مجھے سخت الفاظ میں وارننگ دی کہ یہ تہہ خانہ برسوں سے بند ہے، اس میں پرانا کاٹ کباڑ اور زہریلے کیڑے ہیں، اور اس کی سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس نے مجھے قسم دی اور کہا کہ میں آج کے بعد کبھی اس دروازے کے قریب بھی نہ جاؤں۔ میں اس دن بہت روئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک پرانے دروازے کے لیے مجھ پر اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر بعد میں میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ وہ صرف میری حفاظت چاہتا ہے، اس لیے اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں اسے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہو گئی۔ وہ دروازہ میرے لیے ایک راز بن گیا۔ زین کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا ہی پیار بھرا ہو گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بدل گیا ہے۔ جب بھی میں اس کوریڈور کے پاس سے گزرتی تو میں دیکھتی کہ اس کی نظریں مجھ پر ہوتی ہیں۔ وہ مجھے تنہا اس طرف جانے نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ گھر پر ہوتا تو وہ مجھے ہمیشہ اپنے پاس بٹھاتا، اور اس کی کوشش ہوتی کہ میری نظر اس دروازے پر نہ پڑے۔ میرے اندر کا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتی کہ آخر اس دروازے کے پیچھے ایسا کیا ہے جو زین مجھ سے اتنا ڈر کر چھپا رہا ہے۔ اگر وہاں صرف کباڑ ہے تو وہ اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی، میرے دماغ پہ ایک عجیب سی الجھن رہنے لگی، اور مجھے لگنے لگا جیسے میرا اپنا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ مجھے اکثر اس پرانے دروازے کے پیچھے سے آوازیں آنے لگتی۔ رات کے اندھیرے میں جب سب کچھ خاموش ہوتا تو مجھے لگتا جیسے کوئی رو رہا ہے، کوئی درد سے تڑپ رہا ہے اور مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ وہ آوازیں سیدھی میرے دل پر لگتی، میں ڈر کے مارے پسینے میں بھیگ جاتی، اور جب میں روتے ہوئے زین کو جگاتی تو وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتا اور کہتا، زارا تم وہم کر رہی ہو، یہ پرانی حویلی ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو ایسی آوازیں آتی ہیں۔ میں اس پر یقین کرنے کی کوشش کرتی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا، میرا اپنا تھا، وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ لیکن وہ آوازیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ مجھے اکثر سر میں شدید درد ہونے لگا
اور میری یادداشت بھی عجیب طریقے سے کمزور ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میری زندگی کے کچھ دن یا کچھ مہینے میرے دماغ سے مٹ گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر زین پریشان ہو گیا اور اس نے مجھے روز رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کا ایک گلاس دینا شروع کر دیا۔ وہ اس دودھ میں کچھ ملاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ طاقت کے لیے ہے، تاکہ مجھے سکون کی نیند آئے۔ وہ دودھ پینے کے بعد مجھے واقعی اتنی گہری نیند آ جاتی تھی کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا اور میں سیدھا صبح ہی آنکھ کھولتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور میری حالت ایک بیمار جیسی ہو گئی، لیکن وہ تہہ خانہ اور وہ دروازہ میرے دل و دماغ پر حاوی ہو چکے تھے۔ میں کئی بار چھپ کر اس دروازے کے پاس گئی اور اس کے سوراخوں سے اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس تالے کو بھی توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوط تھا۔ اس تالے کی چابی زین ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس کا ایک خاص سرمئی رنگ کا کوٹ تھا جو وہ گھر سے باہر جاتے ہوئے پہنتا تھا اور واپس آ کر کمرے کی کرسی پر رکھ دیتا۔ وہ چابی ہمیشہ اس کوٹ کی اندرونی جیب میں رہتی تھی۔ وہ کبھی اس چابی کو خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ یہ بات مجھے مزید پریشان کرتی تھی۔ اور پھر وہ رات آ گئی جس رات نے میری پوری زندگی کو تباہ کر دیا، جس رات نے مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی اور مجھے زندہ لاش بنا دیا۔ اس رات موسم بہت بھیانک تھا۔ آسمان پر کالے بادل تھے اور تیز طوفانی ہوائیں چل رہی تھی۔ بجلی کڑک رہی تھی اور حویلی کی پرانی کھڑکیاں خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور حویلی کا سناٹا مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور زین میرے ساتھ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز کمرے میں آ رہی تھی۔ آج رات میں نے وہ دودھ کا گلاس نہیں پیا تھا۔ جب زین کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا تو میں نے وہ دودھ چپکے سے کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا مجھے خود نہیں معلوم، بس میرے دل نے کہا کہ آج مجھے ہوش میں رہنا ہے، آج مجھے وہ سب جاننا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ بغیر دودھ پیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی تھیں اور باہر چلنے والے طوفان کے ساتھ مجھے پھر سے وہی رونے اور سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ آج وہ آوازیں بہت صاف تھیں۔ مجھے لگا جیسے تہہ خانے سے کوئی رو رو کر مجھے پکار رہا ہے، میری مدد مانگ رہا ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ درد کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زین کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ کمرے میں جلنے والے بلب کی پیلی روشنی میں اس کا چہرہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا اور شرمندگی بھی ہوئی کہ میں اپنے اتنے اچھے اور محبت کرنے والے شوہر پر شک کر رہی ہوں۔ 10 سال میں اس نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا تھا اور میں آج اس کی پیٹھ پیچھے اس کی پوشیدہ چیز کو کھوجنے جا رہی تھی۔ لیکن میرا تجسس اور میرے دل کا ڈر میری محبت پر بھاری پڑ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات میں اس دروازے کا تالا کھول کر دیکھوں گی کہ وہاں کیا ہے۔ میں مزید اس گھٹن اور شک میں نہیں جی سکتی تھی۔ میں نے بہت آہستہ سے اپنے اوپر سے لحاف ہٹایا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں سردی اور ڈر کی وجہ سے برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں نے اپنا پاؤں بستر سے نیچے رکھا۔ لکڑی کا فرش پرانا تھا اور میرے پاؤں رکھتے ہی اس سے آواز پیدا ہوئی۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے ڈر کر پلٹ کر زین کو دیکھا، لیکن وہ اسی طرح سو رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک گہری سانس لے کر آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر زین کا وہ سرمئی کوٹ پڑا تھا جس میں چابی تھی۔ میرا دل اچھل کر گلے میں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زین ابھی اٹھ جائے گا اور مجھے پکڑ لے گا۔ میں ایک ایک قدم اتنی احتیاط سے اٹھا رہی تھی کہ کہیں کوئی آواز نہ ہو جائے۔ طوفان کی ہوائیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میرا گلا خوف سے خشک ہو گیا تھا۔ کرسی کے پاس پہنچ کر میں رک گئی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو
اس کوٹ کی طرف بڑھایا۔ میرے دماغ میں بار بار زین کا وہ غصے والا چہرہ آ رہا تھا جب اس نے میرا بازو پکڑا تھا۔ اس کی وہ دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اس دروازے کے پاس مت جانا۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ مجھے لگا کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر کا اعتبار نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر وہاں واقعی کوئی خطرہ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور سوچا کہ میں واپس جا کر سو جاتی ہوں۔ میں جیسے ہی واپس مڑنے لگی، اچانک باہر زور سے بجلی کڑکی اور پورے کمرے میں اتنی تیز روشنی پھیلی کہ مجھے دیوار پر پڑے کوٹ کا سایہ کسی عفریت جیسا لگا، اور اسی وقت طوفان کے شور کے بیچ تہہ خانے کی طرف سے ایک اتنی زوردار اور درد بھری چیخ آئی کہ میرے جسم کا سارا خون رک گیا۔ نہیں، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ یہ میری سوچ نہیں تھی، وہاں واقعی کوئی تھا جسے بہت تکلیف دی جا رہی تھی۔ کوئی تھا جسے زین نے مجھ سے چھپایا تھا۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ میری انگلیاں کسی ٹھنڈی اور سخت چیز سے ٹکرائیں۔ وہ اسی تہہ خانے کی زنگ لگی ہوئی چابی تھی۔ میں نے چابی کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چابی اتنی ٹھنڈی تھی کہ مجھے لگا میرے دل میں برف اتر رہی ہے۔ میں نے چابی نکالی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے آخری بار مڑ کر سوتے ہوئے زین کو دیکھا۔ مجھے اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے وہ دروازہ کھول دیا تو میری یہ محبت، میری یہ زندگی اور میرے یہ 10 سال کے خواب سب ختم ہو جائیں گے۔ میں برباد ہو جاؤں گی، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ ایک اندھی طاقت مجھے اس اندھیرے تہہ خانے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے ننگے پاؤں آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر اندھیرے کوریڈور میں نکل آئی۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ روشنی سیدھی اس لمبے اور ڈراؤنے راستے پر پڑی جس کے آخر میں وہ بند دروازہ تھا۔ میں نے چابی کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو دباتے ہوئے اس تہہ خانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس پرانے دروازے کے پیچھے جو سچ ہے وہ صرف مجھے پاگل نہیں کرے گا، بلکہ مجھے میری اپنی حقیقت دکھائے گا، جو اتنی بھیانک تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس تباہی کی طرف جا رہی ہوں۔ میں اندھیرے کوریڈور میں قدم بڑھا رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا۔ حویلی کی پرانی دیواروں سے سیلن کی جو بو آ رہی تھی وہ آج مجھے بہت عجیب اور دم گھوٹنے والی لگ رہی تھی۔ میرے ننگے پاؤں جب ٹھنڈے فرش پر پڑتے تو مجھے ایک جھرجھری سی آ جاتی۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں زین جاگ تو نہیں گیا، کہیں وہ میرے پیچھے تو نہیں آ رہا، لیکن وہاں صرف گھپ اندھیرا تھا۔ میں اپنی ہی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی جو خوف کی وجہ سے بہت تیز ہو چکی تھی۔ مجھے اپنا آپ ایک مجرم لگ رہا تھا، جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں۔ میں بار بار خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ سارا، تم صرف سچ جاننا چاہتی ہو۔ اگر زین سچا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا اور تم واپس آ کر چپ چاپ سو جاؤ گی اور اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن میرے اندر کا خوف مجھے ڈرا رہا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب زین میرے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں لے کر آتے تھے۔ وہ میری پسند کے پھول لاتا تھا، میری پسند کا کھانا بناتا تھا، وہ میرے آنسو دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا۔ کیا وہ انسان واقعی مجھ سے کچھ چھپا سکتا ہے؟ کیا وہ انسان جو مجھے اتنا پیار کرتا ہے وہ کسی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ میرے دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف میری 10 سال کی محبت تھی، میرا یقین تھا، اور دوسری طرف وہ ڈراؤنی آوازیں تھیں، وہ سسکیاں تھیں جو مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ مجھے زین کے بدلتے ہوئے رویے یاد آ رہے تھے۔ جب وہ مجھے دودھ کا گلاس دیتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی جسے میں محبت سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ اور تھا۔ وہ مجھے سلانا چاہتا تھا تاکہ میں اس حویلی کے رازوں سے بے خبر رہوں۔ مجھے اپنے سر کے وہ درد یاد آ رہے تھے جو میری جان نکال دیتے تھے، اور زین مجھے گولیاں کھلا کر سلا دیتا تھا۔ کیا وہ سب واقعی میری بیماری تھی یا کچھ اور؟
میرے دل میں اتنے سوال تھے کہ میرا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، میرے آنسو میری گالوں پر گر رہے تھے اور میں موبائل کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ کوریڈور مجھے آج بہت لمبا لگ رہا تھا، جیسے اس کا کوئی اختتام ہی نہ ہو۔ طوفان کی وجہ سے حویلی کی پرانی چھت سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ حویلی کے ہر کونے میں کوئی چھپا ہوا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھ پر ہنس رہا ہے۔ میں جب اس دروازے کے بالکل قریب پہنچی تو میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ دروازہ آج مجھے اور بھی زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کا بھاری زنگ آلود تالا موبائل کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی کو تالے کے قریب کیا، لیکن میرے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ چابی سوراخ میں نہیں جا رہی تھی۔ میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ سردی کے باوجود مجھے گرمی لگ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر زین کا چہرہ یاد کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کاش یہ سب میرا وہم ہو، کاش میں دروازہ کھولوں اور اندر واقعی صرف کباڑ ہو، کاش میں غلط ثابت ہو جاؤں اور میرا زین سچا ہو۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور دونوں ہاتھوں سے چابی کو پکڑ کر تالے کے سوراخ میں ڈالا۔ چابی اندر جاتی ہی تالے سے کھٹاک کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا حویلی کی دیواریں ہل گئی ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے چابی کو گھمایا۔ تالا بہت پرانا تھا اور اسے کھلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا پورا زور لگایا اور تالا ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میں نے تالے کو نکالا اور زمین پر رکھ دیا۔ اب میرے سامنے وہ بھاری لکڑی کا دروازہ تھا جس نے مجھ سے میری زندگی کے سب سے بڑے راز کو چھپا رکھا تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ ہینڈل بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور دروازے کے قبضے زنگ لگنے کی وجہ سے ایسی چرچراہٹ کے ساتھ کھلے جیسے کوئی رو رہا ہو۔ وہ آواز سیدھی میرے دماغ میں چبھی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے ایک ایسی بدبو کا بھبوکا آیا کہ میرا سانس رک گیا۔ یہ بو پرانے کباڑ کی نہیں تھی، یہ سیلن اور خون جیسی کوئی عجیب سی بو تھی جس نے میرا دل خراب کر دیا۔ میں نے موبائل کی روشنی کو اندر کی طرف کیا۔ میرے سامنے نیچے کی طرف جانے والی ٹوٹی ہوئی اور پرانی سیڑھیاں تھیں اور سیڑھیوں کے نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اندھیرا مجھے اپنے اندر بلا رہا ہے، مجھے کھا جانا چاہتا ہے۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے ایک قدم سیڑھی پر رکھا۔ سیڑھی لکڑی کی تھی اور اس سے ایک آواز آئی۔ میں نے اپنا دوسرا قدم رکھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ واپس چلی جاؤ زارا، یہ راستہ موت کا راستہ ہے، لیکن میرا دماغ مجھے آگے دھکیل رہا تھا۔ میں ایک ایک سیڑھی اتر رہی تھی اور ہر سیڑھی کے ساتھ مجھے اپنا آپ بہت اکیلا اور بے بس لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس اندھیرے کنویں میں گر رہی ہوں جہاں سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، میری سسکیاں نکل رہی تھیں، لیکن میں رک نہیں رہی تھی۔ میں نیچے اترتی گئی اور جب میں تہہ خانے کے فرش پر پہنچی تو وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ فرش کچا تھا اور ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے موبائل کی روشنی چاروں طرف گھمائی۔ وہاں واقعی بہت پرانا سامان پڑا تھا، ٹوٹی ہوئی کرسیاں، پرانی الماریاں اور کچھ صندوق۔ مجھے ایک لمحے کے لیے خوشی ہوئی کہ شاید زین سچ کہہ رہا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں جو اپنے اچھے شوہر پر شک کر رہی ہوں۔ میں واپس مڑنے لگی، لیکن جیسے ہی میں مڑی موبائل کی روشنی تہہ خانے کے بالکل درمیان میں رکھے ایک بہت بڑے اور پرانے صندوق پر پڑی۔ وہ صندوق باقی سب چیزوں سے الگ رکھا ہوا تھا اور اس پر کوئی دھول نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے روز صاف کیا جاتا ہو۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری وہ جھوٹی خوشی جو ایک سیکنڈ پہلے آئی تھی وہ غائب ہو گئی۔ میرا دل پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔
مجھے لگا جیسے اس صندوق کے اندر سے مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ میں کسی جادو کے زیر اثر آ گئی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس صندوق کی طرف بڑھنے لگے۔ صندوق کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس پر کالے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا جو اب جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ صندوق کے اس برف جیسے ٹھنڈے اور کھردرے ڈھکن پر رکھا۔ وہ لوہا اتنی سردی میں کسی مردے کے جسم کی طرح ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ میری انگلیاں بری طرح کانپ رہی تھیں اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اس صندوق میں کوئی ایسی منحوس چیز نہ ہو جو میری ہستی کھیلتی زندگی کو تباہ کر دے۔ اس کو اندھیرے میں مجھے ایسا لگا جیسے تہہ خانے کی خاموشی کوئی زندہ وجود بن کر میرے کانوں میں بھیانک سرگوشیاں کر رہی ہو کہ اسے مت کھولو زارا، اسے مت کھولو ورنہ تمہاری دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور اپنے کمزور بازوؤں کی پوری طاقت لگا کر اس لوہے کے بھاری ڈھکن کو اوپر کی طرف دھکیلا۔ زنگ آلود قبضوں سے ایک ایسی دلخراش اور چیختی ہوئی چرچراہٹ پیدا ہوئی جیسے کوئی صدیوں پرانا مردہ اپنی قبر کا پتھر ہٹا رہا ہو۔ ڈھکن کے ذرا سا کھلتے ہی اندر سے سلانٹ گوشت کی عفونت اور موت کی ایک ایسی غلیظ تیز اور زہریلی بدبو کا بھبوکا سیدھا میرے منہ اور سانسوں پر آ کر لگا جس نے میرے پھیپھڑوں کو جلا کر رکھ دیا۔ مجھے لگا میرا معدہ الٹ کر باہر آ جائے گا اور مجھے شدید ابکائی آنے لگی۔ میں نے کھانستے اور قے کو روکتے ہوئے اپنا ناک سختی سے بند کر لیا اور لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے موبائل کی لرزتی ہوئی ٹارچ کی روشنی سیدھی اس صندوق کے کالے اور گہرے پیٹ کے اندر ڈالی۔ میں ذہنی طور پر کسی پرانے راز، کسی خاندانی خزانے یا کسی پرانے کباڑ کو دیکھنے کے لیے تیار تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر صندوق کے اندر موجود اس ہولناک شے پر پڑی، میری آنکھیں وحشت، دہشت اور صدمے سے اپنے خول سے باہر آ گئیں۔ میرے حلق سے ایک ایسی دل دہلا دینے والی اور غیر انسانی چیخ نکلی جس نے اس تہہ خانے کے صدیوں پرانے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ میرا موبائل میرے پسینے سے بھیگے ہوئے بے جان ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور میں دہشت کے مارے کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح پیچھے کچے فرش پر دھڑام سے جا گری۔ مجھے شدت سے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کی ساری رگیں ایک ساتھ دھماکے سے پھٹ گئی ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے خونی اندھیرا چھا گیا۔ میں سانس لینا مکمل طور پر بھول گئی اور میرا پورا وجود ایک شدید لرزے کی زد میں آ گیا۔ جو ہولناک اور روح فرسا منظر میں نے اس اندھیرے صندوق کے اندر دیکھا تھا، اس نے ایک ہی لمحے میں میری روح کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ صندوق کے اندر کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک انسان کی گلی سڑی اور خوفناک لاش پڑی تھی، اور وہ لاش کسی اجنبی کی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے اپنے شوہر، میرے زین کی لاش تھی۔ میرا پورا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور میری سانسیں میرے گلے میں کسی کانٹے کی طرح اٹک گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو اپنے ظالم ہاتھوں میں جکڑ کر اسے اتنی زور سے دبایا ہے کہ اس کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ میں اپنی دہشت زدہ آنکھوں سے اس لاش کو مسلسل گھور رہی تھی جس کے چہرے کے خد و خال اب مکمل طور پر بگڑ چکے تھے اور اسے پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کے جسم پر موجود وہ کپڑے، اس کے ہاتھ کی وہ انگوٹھی اور اس کے گلے میں چمکتا ہوا وہ مخصوص لاکٹ جو میں نے اسے ہماری شادی کی سالگرہ پر پہنایا تھا، وہ سب چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ یہ میرا زین ہی ہے۔ لیکن اگر یہ میرا زین ہے تو وہ شخص کون تھا جو اوپر کمرے میں گرم بستر پر گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا، جس کے پہلو میں اٹھ کر میں ننگے پاؤں یہاں تک آئی تھی، جس کے سینے کی دھڑکن اور سانسوں کی آواز میں نے چند لمحے پہلے اپنے کانوں سے سنی تھی؟ وہ کون تھا جس نے مجھے پچھلے کئی مہینوں سے
اس تہہ خانے میں آنے سے ڈرا دھمکا کر روکا ہوا تھا، جس کے سرمئی کوٹ کی جیب سے میں نے یہ بھاری چابی نکالی تھی۔ میرے دماغ میں بیک وقت کروڑوں ہتھوڑے برسنے لگے اور میرا سر شدت درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کانوں کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے اور میرے دماغ کی رگیں خون اگلنے لگیں گی۔ میں نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو زور سے پکڑ لیا اور اسی کچے فرش پر اپنا سر پٹکنے لگی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی، میں چیخنا چاہتی تھی اور اس حویلی کی دیواروں کو گرا دینا چاہتی تھی، لیکن میرے آنسو جیسے میری آنکھوں کے اندر ہی خشک ہو چکے تھے اور میری آواز میرے خشک گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنا آپ ایک زندہ لاش لگ رہا تھا۔ میری 10 سالہ محبت بھری زندگی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک بھیانک سراب اور ایک خوفناک جھوٹ بن چکی تھی۔ میں موت کی اس متعفن بو کے درمیان بیٹھی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر سانس کے ساتھ وہ بو میرے پھیپھڑوں میں اتر کر مجھے موت کا احساس دلا رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اس بدبو اور اس خوفناک منظر کو اپنے اندر اتار رہی تھی اور اس لاش کی حقیقت کو تسلیم کر رہی تھی، میرے دماغ پر پڑا ہوا وہ دبیز اور کالا پردہ آہستہ آہستہ سرکنے لگا، وہ پردہ جس نے میری اصلی یادداشت کو ایک طویل عرصے سے قید کر رکھا تھا، وہ پردہ جس نے مجھے ایک جھوٹی خوشی اور ایک جھوٹے ذہن کے ساتھ زندہ رکھا ہوا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں ایک زوردار اور تکلیف دہ جھٹکا لگا، جیسے بجلی کا کوئی ہائی وولٹیج تار میرے ذہن کے نازک ریشوں سے ٹکرا گیا ہو، اور اس شدید جھٹکے کے ساتھ ہی میرے سر کا وہ پرانا اور جان لیوا درد جو مجھے اکثر ہوتا تھا، وہ اپنی پوری شدت اور درندگی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لیکن اس بار یہ درد مجھے بے ہوش نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی مجھے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ یہ درد تو مجھے جگا رہا تھا۔ یہ میری سوئی ہوئی اور دفن شدہ یادوں کو بے دردی سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ اوپر کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، اس بستر پر کوئی ذہن نہیں سو رہا، وہ سرمئی کوٹ کسی انسان کا نہیں تھا۔ پوری کی پوری حویلی میں میرے اور اس صندوق میں پڑی لاش کے سوا کوئی دوسرا انسان موجود نہیں ہے۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے اس آسیب زدہ حویلی میں بالکل اکیلی اور تنہا رہ رہی تھی۔ کوئی ذہن مجھے رات کو اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس نہیں دیتا تھا، میں خود ہی باورچی خانے میں جا کر وہ دودھ گرم کرتی تھی اور اسے پی کر خود ہی کو یہ جھوٹی تسلی دیتی تھی کہ یہ دودھ مجھے ذہن نے دیا ہے۔ میں خود ہی ذہن کی بھاری آوازیں نکالتی تھی، خود ہی اسے محبت بھری باتیں کرتی تھی اور خود ہی اس کے جواب دے کر مسکراتی رہتی تھی۔ میں 2 لوگوں کا کھانا بناتی تھی، بستر پر 2 تکیے رکھتی تھی اور اس خالی حویلی میں ایک سائے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میرا بیمار اور نفسیاتی دماغ مجھے یہ سب کچھ ایک فلم کی طرح دکھا رہا تھا، کیونکہ میری روح اس بھیانک سچائی کو ماننے سے مکمل طور پر انکاری تھی۔ میری یادداشت کے بند دروازے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے اور پھر مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو میں بھول چکی تھی، جو میں ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کی قبر میں دفن کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں بچپن سے ایک شدید نفسیاتی مریضہ تھی۔ مجھے چیزیں بھول جانے، عجیب و غریب وہم ہونے اور غیر موجود چیزوں کو دیکھنے کی خطرناک بیماری تھی۔ ڈاکٹر شیزوفرینیا یا ہذیان کہتے تھے۔ ذہن نے مجھ سے محبت کی شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ میری اس روز روز کی بیماری سے، میرے وہموں سے اور میرے دوروں سے بہت جلد تنگ آ چکا تھا۔ ہماری وہ 10 سال کی محبت بھری زندگی جس کا میں ہر وقت تصور کرتی تھی اور جس پر میں فخر کرتی تھی، وہ دراصل ایک بہت بڑا جھوٹ اور ایک کھوکھلا رشتہ تھا۔ ذہن مجھ سے اب کوئی محبت نہیں کرتا تھا، وہ میری بیماری کا دوستوں میں مذاق اڑاتا تھا، وہ مجھے ایک پاگل اور بوجھ سمجھتا تھا۔ وہ اکثر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور مجھے ہمیشہ پاگل خانے بھیجنے اور مجھ سے جان چھڑانے کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا۔ اور پھر میرے دماغ کی اسکرین پر وہ رات ابھر آئی، وہ اصلی اور بھیانک رات جب میں اپنے کمرے میں اسی طرح اکیلی سو رہی تھی اور میری آنکھ اچانک کسی آہٹ پر کھل گئی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ ذہن بستر پر میرے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی وہ باتھ روم میں تھا۔
میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حویلی میں اس رات بھی گھپ اندھیرا تھا اور میں اسے نام لے لے کر آوازیں دے رہی تھی، لیکن پوری حویلی سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کوریڈور میں آ گئی تھی جہاں یہ تہہ خانے کا منحوس دروازہ تھا۔ اس رات یہ دروازہ بند نہیں تھا بلکہ یہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر سے ایک مدھم سی پیلی روشنی اور کچھ عجیب سی آوازیں کوریڈور میں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دبے پاؤں یہ سیڑھیاں اتری تھیں اور جب میں نیچے تہہ خانے کے فرش پر پہنچی تھی تو جو منظر میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے میری دنیا اور میری روح دونوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میرا ذہن، میرا شوہر جسے میں دیوتا کی طرح پوجتی تھی، وہ اس تہہ خانے میں ایک اور عورت کے ساتھ موجود تھا، ایک جوان انتہائی خوبصورت اور دلکش عورت جس کی بے باک ہستی اس اندھیرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں بے تکلفی سے جھول رہے تھے اور ذہن اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے یعنی اپنی پاگل بیوی سے کتنی جلدی ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے والا ہے۔ وہ انتہائی حقارت سے اس عورت سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ایک سرکاری پاگل خانے کے اندھیرے کمرے میں چھوڑ آئے گا اور پھر وہ دونوں اس حویلی میں سکون سے اپنی محبت کی زندگی گزاریں گے۔ اور وہ عورت میرے وجود پر، میری مجبوریوں پر اور میری بیماری پر کہے لگا رہی تھی۔ میرے کانوں میں ان دونوں کے وہ زہریلے الفاظ پگھلے ہوئے گرم سیسے کی طرح اترے تھے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے ایک ساتھ 100 خنجر چلا دیے تھے۔ میں وہیں سیڑھیوں کے آخری قدم پر کھڑی پتھر کی ایک بے جان مورت بن گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے خون جیسا سرخ اندھیرا چھانے لگا، میرا سانس رکنے لگا۔ میری بہن کی بیماری، میرے دکھ اور میرے صدمے نے مل کر ایک ایسے جنون کو جنم دیا جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میرے اندر ایک ایسا خونخوار اور بے رحم شیطان جاگ اٹھا جسے میں خود بھی نہیں پہچانتی تھی۔ میری نظر وہیں پاس پڑے ہوئے گوشت کاٹنے والے ایک بڑے سے خون آلود چھرے پر پڑی جو شاید اس دن جانور ذبح کرنے کے بعد وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے وہ بھاری اور زنگ آلود چھرا اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھا لیا۔ میرا ہاتھ اس وقت بالکل نہیں کانپ رہا تھا۔ میرے دل میں اسی وقت کوئی ڈر، کوئی خوف اور کوئی محبت باقی نہیں بچی تھی۔ وہاں صرف ایک اندھی آگ تھی، انتقام کی آگ، دھوکے کی آگ، جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ میں نے ایک پاگل اور زخمی درندے کی طرح چھرا لہراتے ہوئے ان دونوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں پوچھا، بس میرا ہاتھ اٹھا اور وہ بھاری چھرا سیدھا ذہن کی گردن اور کندھے کے درمیانی حصے پر پوری طاقت سے لگا۔ خون کا فوارہ اچھل کر میرے چہرے پر گرا اور تہہ خانے میں ذہن کی ایک دلدوز اور جان لیوا چیخ گونجی۔ اس عورت نے جب مجھے خون میں لت پت چہرے اور ہاتھ میں خون آلود چھرا لیے ایک چڑیل کی طرح کھڑے دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ ذہن کو وہی خون میں تڑپتا چھوڑ کر زور زور سے چیختی ہوئی مجھے زوردار دھکا دے کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتی ہوئی تہہ خانے کی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بھاگ نکلی۔ میں اس کے پیچھے نہیں بھاگی، میں نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس وقت میرا سارا غصہ، میرا سارا جنون اور میری ساری نفرت صرف اور صرف ذہن کے لیے تھی، اس شخص کے لیے جس نے میری محبت کا، میری کمزوری کا اور میری بیماری کا اتنا گھناؤنا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے اس چھرے کو دوبارہ اٹھایا اور ذہن کے جسم پر اندھا دھند وار کرنے شروع کر دیے۔ میں تب تک اس پر وہ چھرا چلاتی رہی جب تک میرے بازوؤں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ میرے سامنے فرش پر پڑا خون میں لت پت مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنے خون آلود ہاتھ جوڑ کر مجھ سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہ مجھے میری محبت کا واسطہ دے رہا تھا، لیکن میرے اندر کا وہم، میرا جنون اور میری ٹوٹی ہوئی روح اسے کسی قیمت پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں بس ہانپ رہی تھی اور اسے مرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی آخری سانس بھی رک گئی اور اس کی آنکھیں پتھرا گئیں تو میں وہیں اس کے خون سے بھرے ہوئے فرش پر دھڑام سے بیٹھ گئی، اور پھر چند لمحوں بعد مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کر دیا ہے۔ میری محبت، میری کائنات میرے ہی ہاتھوں بے دردی سے ماری گئی تھی۔
میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر اس بڑے سے کالے صندوق میں ڈالا اور اس کا بھاری ڈھکن بند کر دیا۔ میں نے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر فرش پر پڑا ہوا وہ سارا خون صاف کیا تھا، لیکن میرے اپنے دل کے اندر کا خون کبھی صاف نہیں ہو سکا۔ اس رات کے اس ہولناک صدمے نے میرے دماغ کی رہی سہی رگیں اور سوچنے کی دیواریں بھی مکمل طور پر پھاڑ دی تھی۔ میرا بیمار ذہن اپنے ہی شوہر کے قتل کا وہ قاتلانہ اور ناقابل برداشت بوجھ برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے مجھے مکمل طور پر پاگل ہونے سے بچانے کے لیے اپنے ہی اندر ایک ایسی جھوٹی اور خیالی دنیا بنا لی تھی جہاں میرا ذہن ابھی تک زندہ تھا، جہاں اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، جہاں وہ تہہ خانے میں کسی عورت سے نہیں ملا تھا، اور جہاں ہم دونوں حویلی میں ایک انتہائی خوشگوار اور محبت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ہی شاطر دماغ نے مجھے یہ پختہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ صندوق والا تہہ خانہ ایک بہت خطرناک جگہ ہے اور وہاں جانے سے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور میرا خیالی ذہن مجھے وہاں جانے سے روکتا تھا۔ یہ سارا نفسیاتی کھیل میرے اپنے ہی بیمار ذہن کا تھا، تاکہ میں اس منحوس صندوق اور اپنے شوہر کی اس گلی سڑی لاش سے ہمیشہ دور رہوں اور میری یہ جھوٹی دنیا قائم رہے۔ یہ سارے بھیانک سچائی اور یہ سارے خون آلود مناظر مجھے ایک جھٹکے میں یاد آ چکے ہیں، اور میرا ذہن اب اس گہری نیند سے جاگ چکا ہے۔ اب میں صندوق کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں اور مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آنسو اب رک چکے ہیں، میری سسکیاں ختم ہو رہی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے سے وہ دھن چھٹ رہی ہے جس نے مجھے مہینوں سے اندھا کر رکھا تھا۔ میں اب رو نہیں رہی ہوں، بلکہ میرے اندر سے، میرے سینے کی گہرائیوں سے ایک عجیب سی سنسناہٹ اٹھ رہی ہے۔ میرے ہونٹ جو ابھی تک صدمے سے کھلے ہوئے تھے وہ اب تن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، میں ہنس رہی ہوں۔ میری ہنسی کی دبی دبی سی آواز اب تہہ خانے کی ان دیواروں سے ٹکرا کر بلند ہو رہی ہے۔ میں اپنے سر کو پیچھے کی طرف گرا کر زور زور سے کہے لگا رہی ہوں۔ میری ہنسی کی آواز اتنی وحشتناک اور گونجدار ہے کہ مجھے خود اپنی آواز کسی پاگل چڑیل کی طرح لگ رہی ہے۔ میں ہنس رہی ہوں اور مجھے اب اس لاش سے کوئی بدبو نہیں آ رہی۔ مجھے ذہن کی موت کا اب کوئی دکھ نہیں، بلکہ مجھے اب سکون مل رہا ہے۔ میرا دماغ پوری طرح سے میرے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ مجھے اب کوئی وہم نہیں ہے۔ میں فرش سے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی ہوں۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہوں۔ میرا جسم اب بالکل نہیں کانپ رہا، بلکہ مجھے اپنے اندر ایک ایسی شیطانی اور نہ ختم ہونے والی طاقت محسوس ہو رہی ہے جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ میں صندوق کو حقارت سے دیکھ رہی ہوں اور زور زور سے ہنستی جا رہی ہوں۔ ہنستے ہنستے اچانک میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ ابھر آیا، وہ لڑکی جس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھینا تھا، وہ جس کی ہنسی نے میرا گھر برباد کیا تھا، وہ جو اس رات اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چیختی ہوئی مجھے دھکا دے کر بھاگ گئی تھی۔ اس کا وہ مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ میری یادداشت سے بالکل تازہ اور واضح ہو چکا ہے۔ میری ہنسی ایک لمحے کے لیے رک گئی ہے اور میری آنکھوں میں ایک شدید خونخوار اور درندوں جیسی چمک آ گئی ہے۔ میرے دل میں ایک نئی آگ جل اٹھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ عورت کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، اور میری زندگی برباد کرنے کے بعد وہ یقیناً دنیا میں سکون کی سانس لے رہی ہوگی۔ وہ سمجھ رہی ہوگی کہ میں اس تہہ خانے میں سڑ رہی ہوں یا پاگل خانے میں پڑی ہوں۔ میں اپنا رخ موڑ رہی ہوں، میری تیز اور وحشی نظریں تہہ خانے کے اس تاریک کونے پر پڑ رہی ہیں جہاں وہ پرانا زنگ آلود اور میرے شوہر کے سوکھے ہوئے خون سے بھرا ہوا بھاری چھرا آج بھی اسی طرح زمین پر پڑا ہے۔ میں مسکراتی ہوئی اپنے ننگے قدموں سے اس چھرے کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ میری چال میں اب کوئی ڈر یا خوف نہیں، بلکہ غرور اور صفاقی ہے۔ میں جھک کر اس خون آلود چھرے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہوں۔ اس کا لکڑی کا پرانا دستہ میرے ہاتھ کی گرفت میں بالکل فٹ آ گیا ہے، جیسے یہ بنا ہی میرے ہاتھوں کے لیے ہو۔ میں اس کی دھار کو غور سے دیکھ رہی ہوں جس پر کالا سوکھا ہوا خون لگا ہے۔ میں اپنی انگلیوں سے اس خون کو چھو رہی ہوں
اور میرے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل رہی ہے۔ میں نے اس چھرے کو اپنی مٹھی میں انتہائی مضبوطی سے تھام لیا ہے اور اب میں اس اندھیرے تہہ خانے کی سیڑھیاں اوپر کی طرف چڑھ رہی ہوں۔ میں ہنس رہی ہوں اور بڑبڑاتی جا رہی ہوں کہ اب اس کی باری ہے، اب وہ مجھ سے نہیں بچے گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ میری محبت میں دھوکہ دینے اور مجھ جیسی پاگل عورت کو چھیڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اندھیرے کوریڈور سے ہوتی ہوئی حویلی کے مین ہال کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ باہر طوفان اسی طرح چل رہا ہے، آسمانی بجلی چمک رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ مجھے راستہ دکھا رہی ہو۔ میں حویلی کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھول رہی ہوں اور رات کے اس طوفان اور بارش میں باہر نکل رہی ہوں۔ میرے دائیں ہاتھ میں خون کا پیاسا چھرا ہے اور میرے ہونٹوں پر وہ پاگل پن سے بھری مسکراہٹ ہے۔ میں اب اس لڑکی کو مارنے جا رہی ہوں، اب میرا مقصد صرف اس کی موت ہے۔ میں اس اندھیرے میں چلتی جا رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتی، کیونکہ اب میں مکمل طور پر جاگ چکی ہوں اور میرا یہ سفر اس کے خون کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ میں اب اسے مارنے جا رہی ہوں اور اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔